طلع البدر علينا من ثنيات الوداع۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شعر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کبھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں نا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا، ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا، اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئیں۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا؟ سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے؟ میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے، مسجد نبوی میں میرے لیے؟ کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا؟ کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نا طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں؟ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی ہے۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، آواز دی گھر میں بیٹھے بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ، بیٹی خاموش ہو گئی، ساتھ والا کمرہ بیٹی کا، پھر آواز دی بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا۔ بیٹی خاموش ہو گئی، تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی، نے کہا حضور پانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟
تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں. اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا. پی لیں. کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا. جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پاجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے. کمرے میں بیٹھ کے تو پاجامہ سی رہی ہے، تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا، انہیں تکلیف ہوگی. تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا آئیں تو حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا. کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں. یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی. کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لی ہے، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائیں. تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چلا آدھی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی. فرمایا بیٹے چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما. رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا. او بھائی جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا. دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے. اب تو کلیجہ پھٹتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر، کتنی؟ 4.5 نہیں، میں نے کہا 450 سال. حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، گھر ہی نہیں بنایا. ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا، ایک تکیہ ہوتا تھا. ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا. ایک پیالہ تھا پانی پینے کا، ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا، تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے. کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے، گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے، اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں، سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی، میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے، تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے، لیکن مقصود نہ اس کو بنا. حضرت ابو الحسن خرقانی درویش تھے، محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا، کہتا میں دعا کرانے گیا تو میں نے وہی سمجھا جو سب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے. گفٹ پہلے لے گیا، میں نے کہا 2 تھیلیاں شرفیوں کی لے جاتا ہوں، بابا دعا صحیح کر دے گا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. تو کہتے ہیں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں پہلے لے گیا کہ رکھوں گا تو بابا میرے حق میں نرم ہو جائے گا. میں نے وہ اب ذہن یہ بنا کے گیا تھا. حضرت اب کیا کر رہے ہیں، جمعے کا دن تھا تو کچھ سالکین طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے، تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے ایک مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعے تو نہیں پڑ گئی. تو ایک جمعے دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں جمعے دیکھ رہا تھا، حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنوی داخل ہو گیا. تو جو جمعے نکالنے والا کہنے لگا او ہو، فرمانے لگے کیا ہوا؟
کہا حضور بادشاہ آ گیا. کہنے لگے چھوڑ, بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جوں تیرے ہاتھ لگ گئی ہے, تو نے تو اس طرح کر کے شور مچایا جیسے بڑا کوئی انقلاب. بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں, بندہ یہ کیا ہو گیا, جوں دیکھ دھیان سے. تو محمود کہتا ہے میں تو دنیا دار قسم کا صوفی سمجھ کے آیا, تھیلیاں بھی شرفیوں کی رکھیں. تو بابا جی سے دعا کے لیے کہا میں سومناتھ کے مندر فتح کرنے جا رہا ہوں, دعا کرنا. تو بابا جی نے اندر سے کرتا منگایا. کہنے لگے یہ میں نے ابھی اتارا ہے کپڑے بدلنے کے لیے. جب بڑی مشکل پڑ گئی تو کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگنا, اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا کر دے گا. جو مشکل ہوگی تیری تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور اقبال کہنے لگے نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. کو معمولی لوگ ہوتے ہیں. اقبال کہنے لگے ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں, انہوں نے بغل میں ہاتھ رکھا ہوا ہے, اگر کھول دیں تو اللہ اسی طرح برکات کا فیض عطا کر دے جو حضرت موسیٰ کے ید بیضا کو ملا ہوا. کو معمولی لوگ ہوتے ہیں. غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو, انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے. یہ تگڑے لوگ وہ علیحدہ بات ہے کہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتے, پردوں میں چھپے رہتے ہیں, ورنہ تو اللہ نے بڑے اعزازات دیے ہوتے ہیں. محمود کہنے لگا کہ بابا جی نے دعا کی, اللہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اسے کامیابی عطا کرنا, اس کی مدد کرنا. مجھے کہنے لگے کچھ کھائے گا, میں نے کہا کھانا ہے. تو کہنے لگے بادشاہ کے لیے وہ کھانا لانا جو سویرے میں نے کھایا ہے. تو میں نے کہا پیروں کا لنگر ہوگا, چھوٹے گوشت کی یخنی میں انہوں نے روٹیاں بریک کر کے ڈالی ہوں گی, حضرت کی صحت ٹھیک نہیں رہتی, گھٹنوں میں درد ہے. تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی دیسی گھی کی چوری آئے گی, لیکن ٹکڑا آیا ایک روٹی کا, آدھا خشک ٹکڑا, اور پانی کا پیالہ. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کاٹ کے نا دانتوں کے ساتھ, جب نگلنا چاہا تو یہاں اڑ گیا میرے گلے میں, کبھی اس طرح کا کھانا کھایا ہی نہیں تھا. تو کہتے ہیں حضرت نے دونوں شرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کے میری طرف پھینکی. کہنے لگے جس طرح ہمارا کھانا تیرے گلے میں اڑ گیا, تیری دولت بھی ہمارے گلے میں اڑ جائے گی, اٹھ اور نکل, اللہ خیر کرے. کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی کہ یار یہ عام دنیا دار نہیں, یہ رب کریم کا بندہ ہے. کہتے ہیں اب جب میں پہلے انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جب گیا, اب جب میں جانے لگا نا اٹھ کے واپس, تو حضرت اٹھ کے میرا استقبال کیا. مجھے سواری تک چھوڑنے گئے تو میں نے کہا حضور جب آیا تھا آپ نے منہ ہی نہیں لگایا, اور جب جانے لگا تو اتنا اعزاز. فرمانے لگے جب تو آیا تھا تو تو بھی تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ 2 شرفیاں دوں گا تو بابا نرم ہو جائے گا, تو میں تجھے کیوں پروٹوکول دیتا. اب جاتی دفعہ تیرے دل نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں, یہ رب کا بندہ ہے. تو رب کے بندے کے پاس آئے تو تیری عزت نہ کروں. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی دنیا داری اس کو مقصود نہ بناؤ. یہ جب مقصود بن جاتی ہے تو بے کیف سجدے, بے سرور زندگی, کسی کا پیار نہیں رہتا. غریبوں کے بارے میں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں, ہم سے نہیں غریب پالے جاتے, کمائے محنت کرے کھائے, پھر لوگ دھتکارتے ہیں. پھر لوگوں کے اندر سختی آتی ہے جب مقصود دولت ہوتی ہے, اور جب مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے پھر اللہ انسانوں کے دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے. اس کو مقصود نہ بناؤ, اس کو مقصود خدا کی ذات, اللہ کی ذات, فکر آخرت, قرآن سینے سے رہے, اور زبان پر جو چیز ہر وقت جاری رہے وہ رسول اللہ کا درود و سلام. باقی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں. یہ دنیا مقصد بن گئی تو یہ زندگی کو کھڑا کر دے گی, جام کر دے گی, پھر آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا. پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, فرمایا لوگ دولت کے پیچھے اس طرح لگے کہ پھر انہوں نے قبریں دیکھ لیں. میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں تو نہیں آئے, قبروں میں چلے گئے. اتنے مصروف ہوئے کہ مسجد آنے کا ٹائم نہیں ملا, اور وہ قبروں میں چلے گئے, نماز نہیں پڑھی, یہاں تک کہ ان کی نماز لوگوں نے پڑھ ڈالی. اتنا نہ دنیا داری کرو, اتنا نہ اس کو مقصود بناؤ. جتنی اس کی حد ہے اس کو اسی حد میں رکھو. صحابی ہیں, نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالی. اور عارضہ موجود ہے, مجبوری موجود ہے, سبب موجود, علت موجود ہے. کانوں سے نا تھوڑا اونچا سنتے تھے, شکل سماعت کا مسئلہ تھا. جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ بولتے بھی اونچا ہے. تو وہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے, جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, بالخصوص نوجوان میری بات پر غور کریں. ایک تو یہ کہ کوئی معاذ اللہ کچا لفظ استعمال کرنا, چھوٹا جملہ بولنا حضور کی بارگاہ میں, یا کوئی ایسی بات کرنا جو خلاف ادب ہو, یہ نہیں.
بولتے بھی ادب کے ساتھ تھے، کہتے بھی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، حاضر بھی ہاتھ باندھ کے ہوتے، بیٹھتے بھی اتحیات کی حالت میں، ساری وہ ادب کی جو پوزیشنیں تھی، لیکن چونکہ بیچارے اونچا سنتے تھے تو بولتے ذرا تھوڑا اونچا تھے، لیکن اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ وہ حضرت سیالوی خواجہ فخر الدین غلام فخر الدین سیالوی، یہ دو دروازے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کے نکلیں تو آپ باب بقی سے باہر آتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو باب بقی کے بالکل ساتھ باب جبریل ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نا وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے، تخیل کی بات کرتے ہیں، تصور کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا تو وہاں بیٹھ کے نا وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے حضرت جبریل، آہستہ آہستہ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے دستک دی ہے دروازہ محبوب پہ۔ یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں، یہ آپ کو نا صحافیوں نے اور یہ میڈیا نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے تو جس کی مرضی آپ پگڑی اچھال لیں، نہ، مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ سیاسی لیڈر آپ کو تباہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ذاتیات پر اتر کر بات کرو، یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے جملے بولنے تو تضحیق کا میز، اور دوسرے کی وہ برائیاں بھی بیان کرنی جن کا کوئی ثبوت ہی پاس نہیں، یہ انداز ہمارا کبھی نہیں رہا اور نہ کبھی پاکستان کے مزاج میں یہ بات داخل ہو سکتی ہے، سمجھیں آپ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نا وہاں کھڑے دیکھا تو میں نے کہا کہ اے جبریل آپ نے دستک دی ہے تو کس طرح دی ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے حضرت جبریل کہنے لگے، عالم تصورات کی بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے میں نے دستک دی ہے پر دی اپنی پلکوں کے ساتھ، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ پہلے جملہ ہی دیکھیں کتنا درگاہ ادب والی ہے نا، تو انداز دیکھیں کیسا ادب والا ہے۔ کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، کہنے لگے ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ حضرت ثابت بن قیس تھوڑا اونچا بولتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اور مجبوراً عارضہ تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کر دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ تم خیال کرو، تم دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، احساس کرو، بارگاہ کی طرف دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، خبردار میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی اس طرح نہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بات کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو، تو اگر یا اللہ ہو گئی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ ضائع اعمال یعنی تمہارا حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، یہ بچ تب سکتی ہے جب تمہارے اندر ادب رسول ہو، یہ بچے گی تب جب حضور کا، اور یہ قرآن حکیم ہے، کسی شاعر کا تخیل نہیں، یہ قرآن حکیم ہے، یہ کسی صوفی کا ادب نہیں، یہ قرآن ہے اور یہ نص ہے۔ چھوڑ دیں جو ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے نا، ہمارے ذمے نہیں ہے لوگوں کا حساب، وہ رب کریم خود لے لے گا۔ ہم نے پرموٹ کیا معاشرے کے اندر توہین کا رویہ، تضحیق کا رویہ، مذاق بنانا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی بندے کو ایسی جگہ رسوا کیا جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو خدا تمہیں وہاں رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہوگی۔ آپ اپنی عزت ایک صورت میں کرا سکتے ہیں کہ دوسرے کی عزت شروع کر دیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہاں تو عزت مانگ کے لیتے ہیں یا چھین کے لیتے ہیں، یہ مزاج ہے۔ یا مانگیں گے کہیں گے تو میری عزت نہیں کرتا، آ جاؤں گا یار تیری محفل پہ پر تجھے پروٹوکول نہیں دینا آتا، یہ مانگی ہے عزت۔ اور یہاں چھین لیں گے۔ چھوٹی والی سالی کی شادی تھی تو داماد صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے وہ تیرے ابا نے، تو اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے ابا نے تو مجھے ٹیوٹے میں بٹھا دیا، کار میں نہیں بٹھایا، اٹھا بچے گھر چلے۔
تو بوڑھا سسر بیچارہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کہتا ہے پتر تیری مہربانی، غلطی ہو گئی، اگوں نہیں کرتا۔ وہ بیچارہ منت کرتا ہے، روتا ہے۔ بچی کی شادی ہے نا، بیٹی اور داماد چلے جائیں گے تو کیسے نظام چلے؟ رویا، بلا کے لایا، صرف کار میں نہیں فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، بوڑھے کو رلایا، چلو لے لی عزت۔ تو یہ عزت آپ نے کرائی نہیں، یہ تو آپ نے چھینی ہے، یہ آپ نے چھینی ہے۔ عزت چھینی نہیں جاتی، اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں کہ عزت کرنے کو دل کرے۔ ہم بوجھ بن کے عزت لیتے ہیں، بوجھ بن کے عزت نہ لیں۔ آپ نہ مانگیں نہ چھینیں، کام کریں اور عزت کریں۔ آپ عزت کریں۔ آپ کہیں کہ میں بیوی کی بہن کی شادی میں آیا ہوں تو میری بھی تو بہن ہے نا، تو آپ کہیں کہ میں تو مطلب یہ کہ بس میں بیٹھنا کیا، میں تو کھڑے ہو کے بھی آنے کو تیار ہوں، بیٹی کا مسئلہ ہے۔ آپ اس طرح کے کام کریں کہ طبیعت ٹھنڈی ہو، کلیجہ سکون میں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس کے صاحبزادے ہیں، خاندان رسول سے تعلق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم و فضل عطا فرما، اور امت مسلمہ کے پہلے مفسر قرآن ہے۔ گھر کتنا اونچا ہے، دعا پیچھے کتنی بڑی ہے، تائید کتنی مضبوط ہے۔ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حضور کی حدیثیں زیادہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں تو اب میں نے صرف کرانی ہے، کرنی نہیں کسی کی بھی۔ میں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے میں چلا جاتا تھا حضرت زید بن ثابت کے گھر، اور جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد، بڑا قبیلہ، بڑا خاندان، بڑا نام، بڑا قد کاٹ، بڑی محبوبیت، بڑا درجہ، لیکن ادب کا یہ عالم تھا۔ فرماتے میں نے کبھی جا کے اپنے استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ او جوانوں سنو میری بات، دستک نہیں دی۔ فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت کے گھر جاتا تھا، ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا، وہ مرضی سے جب آتے تھے دروازے پہ دستک نہیں دینی، مرضی سے آتے۔ آپ فرماتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ وہ گرمیوں میں آرام کر رہے ہوتے اور میں باہر بیٹھ جاتا، دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا، تو جب میں تھک جاتا تو میں اپنے امامے کا تکیہ بنا کے لیٹ جاتا، اور ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو کچھ ریت بھی میرے بالوں میں پڑ جاتی، تو فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے باہر آتے تو آ کے کہتے ہو میرے محبوب کے چچا کے بیٹے، دستک دے لیتے تو فرماتے میں سائل بن کے آیا ہوں، شاگرد بن کے آیا ہوں، تکلیف نہیں دوں گا، آپ مرضی سے آئے ہیں، ابھی بھی اگر آپ کا دل چاہے، طبیعت حاضر ہو تو مجھے مدینے والے رسول کی چند حدیثیں نہیں سنا دیتے، میں انہیں حفظ کرنے آیا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا جو علم تھا نا وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا نہیں تھا، ان کا نافع علم تھا، نافع، ان کا علم ان سے عمل کراتا تھا۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے علم پڑے ہوئے لوگ بے سکون زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، وہ تکلیف میں رہتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے پتا بھی ہے میں عمل ہی نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ علم ہے، نفع والا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ اس علم سے بچانا جو نفع نہ دے، نفع والا علم نہیں۔ بھائی ایک دن اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک دن گزر رہے تھے حضرت زید بن ثابت گھوڑے پہ، استاد جی گھوڑے پہ آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ استاد جی کو خدمت کی ضرورت ہے، اور یہ کہ ضرورت کوئی نہیں، روٹین میں گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں۔ سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، جی سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ تو اب ایک تو یہ کہ استاد جی کو ضرورت ہے خدمت کی، ان کو کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، اور ایک یہ کہ روٹین میں وہ آ رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے تو دوڑ کے آگے بڑھے، اور اس طرح نہیں کہ تنہا ہوئے تو استاد جی کہا۔ کچھ لوگ عزتیں مطلب کے لیے بھی کرتے ہیں نا، پہلے تو لوگ شیشے میں اتارتے تھے، اب قوم بڑی سیانی، اب تو شیشی میں بھی اتار لیتی ہے۔ اب تعریف نہیں کرتے لوگ، اب خوشامد کرتے ہیں، اپنا ٹائم نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ٹائم گزرے، اور بعد میں کہتے ہیں دیکھو یہ میں نے سیاستدانوں کو خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس الیکشن میں اتنے مولوی استعمال کیے،
اس وقت چچا بھی ہو جاتا ہے, ریڑھی والا بھی چاچا ہو جاتا ہے. اس وقت بیچارہ پھٹے پہ بیٹھ کے چھالے پڑے ہوئے ہاتھوں پہ, وہ بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے. امام باقر سے کسی نے کہا تھا یہ بندہ اب بدل گیا ہے, پہلے ٹھیک تھا. فرمانے لگے نہیں, پہلے بدلا ہوا تھا, اب اپنی اصلیت دکھا رہا ہے, اب اپنا اصل روپ دکھا رہا ہے. اصل میں یہ تھا, پہلے بدلا تھا, ایک اداکاری کر رہا. بہرحال بات لمبی نہیں کرنی, تھوڑی سی باتیں کرنی آپ حضرات کے ساتھ. اپنی تربیت کریں, یعنی آنکھوں میں بھی ادب ہو, دل میں بھی ادب ہو. ادب کی کہانی نہ بنائیں, سٹوری نہ بنائیں, اس کو خوشامد نہ بنائیں, چاپلوسی نہ بنائیں. یعنی میں اگر کسی کا ادب کرتا ہوں تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کرتا ہے. ابا جی فوت ہو گئے تو پھوڑی پہ بیٹھ کے سارے گاؤں کو بتایا کہ میرے تو بغیر دوائی نہیں سن کھاندے. بھئی اگر اس طرح تھا نہ تو پھر تجھے بتانے کی ضرورت کوئی نہیں, پھر بچے کو پتہ ہے. اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر تو کہانی بنا بھی تو کوئی ماننے کو تیار کوئی نہیں, لیکن پتہ ہے لوگوں کو اصلیت کا. ادب کریں, پیار کریں, ایک دوسرے سے رویے ٹھیک ہونے چاہیے. گھوڑے کی لگام پکڑ لی حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوڑ کر, تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جناب آپ کیا کر رہے ہیں, روٹین میں جا رہا ہوں, کیوں لگام تھام لی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا احترام کرنا ہے. حضرت زید بن ثابت نے یہ سنا تو گھوڑے سے نیچے اتر آئے. نیچے اتر کے جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا. فرمانے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرنا ہے, ہمیں بھی بتایا گیا. جب آپ احترام کرتے ہیں تو احترام کیا جاتا ہے. آپ جب عزت, ہم نے عزت نہیں دی, ہم نے تو دی ہے شہرت کو عزت, پیسے کو عزت. جس نے لوٹ مار کر کے پجاروں بنائی ہے اس کی عزت کرنی چاہیے, جس نے 40 سال اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے حلال رزق کھایا اس کی کرنی چاہیے. بتاؤ ہوتی کس کی ہے؟ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے بچے بھی پھر کچھ چور دروازہ ڈھونڈتے ہیں پجاروں خریدنے کا, پھر وہ تنگ آمد بجنگ آمد, پھر وہ اس سمت آتے نہیں. آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے دیندار لوگ وہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ مزدور آدمی ہے, اس کی عزت ہونی چاہیے, اس کا پیار. میں اکثر کہتا ہوں چلو سیاستدان تو غریب کو فرنٹ سیٹ پہ نہیں بٹھاتا, محفل میلاد میں بٹھا لیا کرو, اس بیچارے کو کہیں تو عزت مل جائے. کسی مسجد کے مؤذن کو جس کو 40 سال ہو گئے اذان پڑھتے ہیں, اس کا کوئی زیر صدارت نام لکھ دو, مہربانی کرو. جس کو 30 سال ہو گئے امام صاحب سے پہلے آ کے مسجد کھولتا ہے, اس کا لکھو نام. جو مسجد, اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میں تو آیا ہوں صاحب, یہاں سیدھا تقریر کروں گا چلا جاؤں گا. اس محفل کا مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے جھاڑو دیا ہے, جس نے اپنے ہاتھوں سے پوسٹر لگایا ہے. نہ بیچارے کی فوٹو آئی, نہ اسے کوئی جانتا ہے, لیکن محفل ختم ہوگی تو وہ گلے لگ کے روئے گا, کہے گا ساڈی محفل بڑی کامیاب ہوئی. لیکن یاد رکھیں ان کی فوٹو دنیا کے کیمرے تو نہیں کھینچی, پر اللہ بھی جانتا ہے, اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ کون لوگ. احساس پیدا کریں, ادب اصل والا کریں, احترام صحیح والا کریں. طبقات ابن سعد دیکھو, حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور حضور سے ملنے آیا. مزدور بڑا ڈرتا ہے, یہ مزدور بیچارہ, کپڑے میلے ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے بیٹھتا ہے, کیونکہ جوڑے تھوڑے ہوتے ہیں تو کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا, لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. یہ ڈرتا ہے وزیروں سے بھی, پیروں سے بھی, خطیبوں سے بھی ڈرتا ہے, سہما رہتا ہے. حضرت سعد انصاری کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں مزدور آیا اور اس نے بڑے شوق سے آگے بڑھ کے نا کریم محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں پہ بوسہ دیا. جو کہنے لگا ہوں ذرا ذوق سے سننا. کہتے ہیں اس نے نا سلام لے کے ہاتھ پیچھے کیا, وہ پیچھے کر رہا تھا, پر قربان جائیں رسول پاک نے اس کا ہاتھ تھام لیا, یعنی نبی پاک نے تھام لیا, یعنی حضور نے تھام لیا. اور پھر حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھولا. تو میں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ چھالے تھے. عرض کرتا, اور دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر چھالے, پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. توکل والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیوند تو ہوتے ہیں پر کوئی دھبا
दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेवंद लगे होते हैं पर धब्बे। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? तो गरीबी बजाते खुद बहुत बड़ा दुख है। ये क्या है? तो रो पड़ा। तो सोने गरीब हूँ, फावड़ा चलाता हूँ, कई कुदाल चलाता हूँ, काम कर कर के छाले पड़ गए। सहाबा कहते हैं चश्मे फलक ने अजीब नज़ारा देखा, जिस महबूब के कदम चूमने को जिब्रील झुके, उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर ने हाथ चूमना शुरू कर दिया, नबी करीम ने चूमा। बड़े बड़े अमीरों का गोया दिल कर रहा था काश आज हम गरीब होते, ये शहादत हमें नसीब होती। तो इज्जत करें, एहतराम। नबी पाक सल्लल्लाहु हमारे यहाँ ना अब एक और रट्टा बड़ा शुरू हो गया है, कहते मैं बड़ा फ्रैंक हूँ जी। कुछ मुफ्त के भी फ्रैंक होते हैं, यानी वो हाल इस तरह पूछते हैं जैसे बड़ी पुरानी दोस्ती है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। होर फिर सुनाओ। ये होर फिर की होंदा है जी? और उसके बाद कहते हैं बच्चों का क्या हाल है? मैं क्या दस मेरे कितने बच्चे ने? कहते नहीं पता। तो मैंने कहा फिर मतलब की बात करें आप। फ्रैंक होने का मतलब यानी किसी से अगर दोस्ती हो भी जाए तो दोस्ती भी इज्जत का नाम है, दोस्ती तौहीन का नाम। मेरी बात की समझ आ रही है? दोस्त आप इकट्ठे बैठ के एक दूसरे को गाली दें तो आपने कोई इज्जत की एक दूसरे की, इस तरह दोस्ती टूट जाती। मजाक बढ़ जाए तो दोस्ती गई। देखो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो प्यार मौला अली से किया है उसकी मिसाल तारीख में मिल सकती है। हुजूर ना हजरत अली नाराज होकर चले गए घर से किसी वजह से, तो घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि हुजूर आएंगे तो फिर जाएंगे मनाने। यानी मौला अली की वो शान है कि नाराज हो जाए तो हुजूर लाड देखते हैं, उनको नाज उठाते। सरकार गए तो काबे के करीब लेटे हुए थे और कपड़ों पे सारी मिट्टी लगी हुई थी, तो हुजूर ने फरमाया कुम या बातुराब, ओ मिट्टी वाले उठ जा यार। हुजूर मना के राजी करके घर लाए। कोई पूछता नाम क्या है तो कहते नाम वही है जो मदीने वाले ने रख दिया। यानी हुजूर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अली ना मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जनाब हारून थे। और हद कर दी करीम ने। हुजूर फरमाने लगे लोगों जिसका मैं मौला उसके अली भी मौला। और आप देखें कि पहले हुजूर इनके घर में रहे, फिर ये हुजूर के काशाना नूर में रहे। कितना बड़ा दर्जा है, कितना बड़ा मर्तबा है। तो कितनी फ्रैंकनेस हो गई होगी 9 साल की उम्र से हुजूर के साथ इनका उठना बैठना है। लेकिन वही मौला अली जब बात अदब की आती है, एहतराम की आती है, सुने, याद रखें। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अगर मुझे अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम से कोई सवाल पूछना होता था ना तो मैं कई हफ्ते इंतजार करता था। 1 मिनट नहीं लगाते लोग, जितना मर्जी अदब का रिश्ता हो। कहते मैं हफ्तों इंतजार करता था, फिर भी मेरा दिल करता था कोई और आ जाए और जो मसला मैंने पूछना है वो बंदा पूछ ले, चलो मेरा मामला भी हल हो जाएगा। यानी पास रहते हैं, करीब रहते हैं। हुजूर शफकत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मैं बड़ा फ्रैंक हूं, मुझ पे बड़ी शफकत है तो मौज करूं। अदब अदब रहता है, अदब से मिठास रहती। पर्दे कायम रहें तो इज्जतें भी कायम रहती हैं, प्यार भी मजबूत रहता है। और जब आप कहते हैं अब तो मैंने कहा कि तेज लोगों का जमाना है, आप यकीन करें और याद रखें जो बहुत ज्यादा लोग तेज होते हैं ना, बहुत बोलते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट जानते हैं, ये शायद जमाने को जीत लें वक्ती तौर पर, लेकिन लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं उतार पाते। जल्दी एहसास हो जाता है कि बंदा तेज है। तो तेजियां जो होती हैं वो कई दफा इंसान को नुकसान देती हैं। मियाँ साहब ने कहा था कि मैं बेवकूफां दे नौकर वेखे दानशमंद सियाणे। बड़े बड़े तेज मैंने नौकरियां करते देखे और जो सीट पे बैठे है वो दरवेश है, बेवकूफ सा बंदा है, सादा सा है। याद रखें कि इज्जत खुदा के फजल से मिलती है, उसके करम से। आप अपने आप को महदूद रखें, दायरों के अंदर रखें, हसीनो जमील रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, अच्छा लगेगा आपको अपना आप। आपको महसूस होगा कि मैं जिसके साथ हूं सही करके हूं, जिसके साथ चलता हूं ठीक करके चलता हूं। हमें मैंने कहा प्रमोट किया, सियासतदान लारा लगाता था, कहानियां सुनाता था, अब कौम भी कहानी सुनाने लग गई है।
وہ ووٹ لینے آتا ہے تو جو رات کو آیا تھا اس کو بھی ووٹ مل جاتے ہیں, جو اگلے دن آتا ہے اس کو بھی مل جاتے ہیں, اور تیسری پارٹی کا تیسرے دن آتا ہے تو اس کو بھی ووٹ. قوم بھی اسی طرح کے جواب دینے لگ گئی ہے. بھئی اگر سامنے والا اس طرح کا ہوگا تو ہم بھی اسی طرح کے ہو جائیں گے. ہم نے بھی اپنے رویوں میں وہ غضبناک پوزیشن پیدا کی ہے جو درست نہیں ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ادب کے, دیکھیں حضرت عمر فاروق, یہ جب تاریخ انسانیت کی مرتب ہوتی ہے نا, تو جن لوگوں کو جان سے بڑھ کر اپنا اصول پیارا تھا, ان میں سے جو امامت کرنے والے لوگ ہیں ان میں نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے. اور چونکہ کھڑے تھے, سادے تھے, چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو سچی بات کرتے تھے, کوئی داغ ہی نہیں تھا ایک منٹ کے لیے. اپنے اصولوں کے لحاظ سے تگڑے بندے, تگڑے. اور درہ ہاتھ میں رہتا تھا جناب فاروق اعظم, اور وہ زمین کو بھی کہتے تھے کہ جب میں عدل کرتا ہوں تو کس طرح تیل پی سکتی ہے, واپس کر. یعنی ان کے اندر وہ کر و فر تھا, اللہ کا دیا ہوا جاہ و جلال تھا. کیسر و کسرا کے بادشاہ کہیں عمر ملنا ہے تو فرماتے ہیں ٹائم کوئی نہیں. اور ایک بڑے سردار قسم کے صحابی تھے حضرت عمر, گئے مکے میں حج کے موقع پر تو پتہ چلا انہوں نے اپنی گلی کے اندر نا پتھر رکھ کے رستہ بنا لیا. اسی نہیں تھڑی پکی کر لی تھی, موٹر سائیکل لنگان لی. جو کوئی بندہ کہے نا تو لنگ نہیں ہوتا, تو کہتے نا میں 5 فٹ جگہ چڈی تو پھر وال لینی چاہیے سی جی کسی کو لنگن ہی نہیں دینا تھا. یعنی رستے کشادہ کرنا حسن ہے دین کا, لیکن تنگ کر دیتے ہیں بلا وجہ. جب ہم ذاتی مفادات پر ملی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر خرابی ہوتی ہے. اگر قوم کو, ملت کو, آنے والے وقت کو ترجیح دی جائے تو آسانی ہوگی. عام دام برسر مطلب حضرت عمر گئے تو پتہ چلا کہ ان صاحب نے نا روڑے رکھ کے تو گلی میں رستہ بنا لیا, تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ ہی, کیوں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تگڑا بندہ, اصول اپنی جگہ اور قاعدے اپنی جگہ, لیکن جب بات آتی تھی نا ادب رسول کی تو میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا سمٹا ہوا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر خاموش بھی. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا سنجیدہ آدمی ہوں, اس لیے یہ جو چودھری صاحب اور یہ جو سیٹھ صاحب مالدار اور یہ جو 2-4 جماعتیں پڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کا پیر بھی کوئی نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ تو خود سمجھدار ہوتے ہیں, تو کسی کو شیخ استاد ماننا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے میری طرح کے لوگوں کے بارے میں, کہتے تھے کہ مولوی دا پیر نہیں ہوندا, مولوی ڈائریکٹ خلیفہ ہی ہوندا ہے. یہ سیدھا سیدھا نا, اس کو یہ چاہیے. مرید ہونا تو ذرا مشکل کام ہے نا, اس کے لیے ذرا جدوجہد کرنی پڑتی. اتنا تگڑا آدمی سیدنا فاروق اعظم. میں بات بس سمیٹنے لگا ہوں. مسجد نبوی میں گزر رہے تھے, جا رہے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھت ہے, اس کا پرنالہ ہے اور پرنالہ بہہ رہا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب تو پکے ہوتے ہیں ہمارے مکانات, تو اس وقت کچے جو مکان ہوتے تھے جب پرنالہ بہتا تھا تو ساتھ اس کی مٹی بھی آیا کرتی تھی, اور وہ کپڑوں پر خالی پانی نہیں پڑتا تھا, کیچڑ بھی پڑتا تھا. اور گلی ہو مسجد کی اور گزرنا ہو نمازیوں نے, حضرت عمر گزرے تو وہ پرنالے کا نا پانی, اور حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے, حضرت عمر پر وہ پانی گرا. سیدنا فاروق اعظم نے لوگوں سے پرنالے کے بارے میں پوچھا تو بہت سارے لوگوں نے اظہار کیا کہ حضرت گزرتے ہیں تو پانی گرتا ہے. اب نمازیوں کی گلی بہت بڑی وجہ ہے نا. حضرت فاروق اعظم نے کچھ نہیں پوچھا, فٹافٹ ایک بندے کی مدد لی اور پرنالہ اکھیڑ دیا. اور میں گھر والوں سے کہنا کسی اور جگہ لگائیں, یہاں سے نمازی گزرتے. چلے گئے حضرت. بعد میں مکان تھا حضور کے چچا حضرت عباس کا, پتہ چلا یہ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان. حضرت عباس کو لوگوں نے بتایا کہ عمر پرنالہ اکھیڑ گئے, فرما گئے دوسری سمت لگاؤ, یہاں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی. حضرت عمر, گھر والے کہنے لگے کرنا کیا ہے, تو سیدنا عباس فرمانے لگے کرنا کیا ہے, عمر نے اکھیڑا ہے عمر ہی لگائیں گے. کہا جناب سیدنا فاروق اعظم کی بات ہے, شیطان رستہ بدل جائے, جن کے جاہ و جلال سے مخلوق ڈرے, عمر ہی وہاں لگائیں گے. فرمایا لگائیں گے نا, میری بات کو سمجھو. ہر جگہ بندہ سیٹھ صاحب نہیں ہوتا, ہر جگہ بندہ حضرت صاحب نہیں ہوتا, ہر جگہ پیر صاحب. ہاں امام اعظم ابو حنیفہ,
ان کی اماں امام صاحب کا ایک شاگرد تھا، تقریر اچھی کرتا تھا، تو والدہ کہتی تھی ابو حنیفہ اس سے مجھے مسئلہ پوچھ کے بتا. تو امام صاحب کہتے میں نہ بتا دوں، کہ نہیں تو تے بچہ ہے تینوں کی پتا ہوئے، اس سے پوچھ کے بتا. امام صاحب گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کے گھر جاتے شاگرد کے، اس سے قد چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے. جا کہتے میری اماں نے یہ مسئلہ پوچھا، جواب دے. کہتا استاد جی مجھے کیا پتا ہو مسئلے کا، مسئلوں کا تو آپ کو پتا ہے. تو آپ فرماتے چل پھر میں تجھے جواب دیتا ہوں، تو وہ والا جواب مجھے دے. میری اماں مجھے بچہ سمجھتی ہے، تیرا نام لے کے بتاؤں گا تو تیرا مطمئن ہو جائے گی. تیرا نام لے کے آپ ادب. میرے استاد جی نے مجھے فون کیا ایک دن، بڑا مصروف رہتا ہوں زندگی کے ساتھ ساتھ، مصروفیت بڑی بڑھ گئی، تو نیند چیند بھی گاڑی میں ہی پوری کرتے ہیں، ایک ایک دن میں کئی جگہ جاتے ہیں. اس کے باوجود 3-4 درجن لوگ روز ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بڑے ہو گئے ٹائم ہی نہیں دیں دے. یہ ناراضگی بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے. لیکن اب تو یہ کہ مشکل ہو گیا بہت سارا، محبتیں لوگ زیادہ پیار کرنے لگے تو جواب بھی زیادہ دینا پڑتا ہے. تو میرے استاد جی نے مجھے فون کیا، فرمانے لگے پرسوں پنڈی جانا ہے. تو میرے سے غلطی ہو گئی، میں انہوں نے آخیا میں کہ استاد جی اتنے کی کام ہے. فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا. آپ یقین کریں بڑا ادب کرتے ہیں لوگ، بڑا پیار کرتے ہیں میرے ساتھ، شاید اتنا پیار لوگ کسی سے نہ کرتے ہیں جتنا میرے ساتھ کرتے ہیں. لیکن جو مزہ استاد جی کی اس بات نے دیا نا، کہنے لگے پرسوں جانا ہے تے وضاحت بھی تینوں، مینوں بڑا ہی مزہ آیا. میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتایا. اس کا بھی ایک مزہ ہے، یعنی آپ کسی کا ادب کریں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ چپ کر جائیں، آپ خاموش ہو جائیں. ایک صاحب نے مجھے کہا فلانی جگہ آنا ہے، میں نے کہا نہیں میں نہیں اس دن آ سکتا، مجھے کسی اپنے خاندان کے نکاح میں جانا. اس نے استاد جی کا فون کرایا، میں چلا گیا. کہنے میرے کو تو ساڑھے کہتے نہیں ہے. میں کہ تو استاد جی تے نہیں نا. اب دیکھو نا یہ فرق ہے نا چیزوں کا، بات سمجھے نا. ساری کائنات کہتی ہے اللہ حساب شروع کر، رب نہیں کرتا. پھر مدینے والے رسول آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کر، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں جس طرح سونا کہتا ہے ویسے ہی کر لو. والا سوف یؤتیک ربک فترضی. میں جو عرض کر رہا ہوں، جو بات جہاں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ آپ سیٹھ صاحب نہ بنے، ادب والی جگہ ادب ہی کریں، ہر جگہ نواب نہ بنے. بنے ہوئے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گھر بھی جائیں تو گھر والے بھی ہمیں حضرت صاحب بھی کہیں. یہ طریقہ غلط ہے، یہ درست نہیں. آپ کو صحیح حدیث میں ملے گا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور گھر آتے تھے تو گھر میں موجود لوگوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کھانا دیتے، کسی کی ضرورت پوچھتے، گھر میں بھی حضور اسی انداز. حضرت عمر دلیر ہیں، تگڑے ہیں، لیکن وہ ایک جگہ اور ہے. حضرت عباس مسجد گئے، جا کے کہنے لگے پرنالا میرے گھر کا آپ نے اکھیڑا ہے. جناب میں نے اکھیڑا ہے. اب حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے نمازیوں کے کپڑے وہ آلودہ کرتا ہے، اور لوگوں نے مجھے علیحدہ بتایا، خود میں نے تجربہ کیا، گلی میں آپ نے لگا دیا، وہ کھیڑتا نہ تو کیا کرتا. اب وہ جلال میں باتیں کر رہے ہیں، سیدنا عباس ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کہنے لگے آپ کی بات ختم ہو گئی، دلیلیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، وہ کھیڑنا ہی چاہیے تھا، صحیح کیا. اب میں بھی کچھ کہہ لوں؟ کہ جناب کہیے. فرمانے لگے جس دن میں یہ مکان کی چھت ڈال رہا تھا نا، مدینے والے رسول بھی تشریف فرما تھے، اور یہ جو پرنالہ آپ نے اکھیڑا یہ نبی پاک نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا. یہ لفظ کہہ کے تو حضرت عباس چل دیے، بات جو ختم ہو گئی. فرمایا ٹھیک کر دیا، اکھیڑ دیا، پر یہ یاد رکھو لگایا حضور نے تھا. حضرت فاروق اعظم نے علتیں بھی چھوڑ دیں، وجوہات بھی چھوڑ دیے، دوڑ کے حضرت عباس کا بازو تھاما اور پکڑ کے وہ پرنالہ بھی اٹھایا، اسی جگہ لے گئے. کہنے لگے میں جھکتا ہوں، آپ ذرا میرے کندھے پہ چڑھیں اور یہ پرنالہ ذرا دوبارہ لگائیں. تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسا ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھن لایا ہے، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا ہے، غلام فریدہ میں ساری تیری. تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ یہ جو ادب کی جگہ ہیں، یہ بہرحال ادب کی. مجھے کسی نے رکا بھیجا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہیں. یہ زمانہ بڑا انفرادی ہے، اب دور اور طرح کا ہے. کسی کے بارے میں چپ رہنا بھی مسئلہ اور ہے، اور کچھ کہہ دینے کو بھی لوگ رنگ
اور دیتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی کسی بزرگ کی تعریف اس انداز میں نہیں کی کہ کسی کو محسوس ہو کہ شاید اپنا کوئی قد اونچا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میری ان سے دلچسپی تھی، اور اس کی بنیاد ان کی بہت زیادہ سادگی، بہت زیادہ عاجزی۔ میں وہ پچھلے ماہ کی 24 اکتوبر کو جاتے ہوئے ہمارے شہر میں رکے تھے، کم و بیش 35-40 منٹ میری ان کے ساتھ بات ہوتی رہی۔ کچھ پیسے نکال کے وہ ہمارے بچوں کو دینے لگے، تو میں نے کہا نہیں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں۔ تو یہ جو اصل بندہ اپنی یاد رکھتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، یعنی کروڑوں لوگ جس بندے کے پیچھے ہوں تو ایسے لوگ پھر آہستہ آہستہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ میں جدی پشتیاں، بڑا معاملہ ہے، میں تو فلانا۔ بچے پیسوں کے زور پہ بھی ابا پیر بنا لیتے ہیں، بن جاتا ہے، اپنی شہرت کے زور پہ بھی کوئی نہ کوئی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں چاہیے پیسے، تو مجھے فرمانے لگے کہ میں 400 روپے مؤذن کی ڈیوٹی کرتا تھا، یہ نہیں کہ میں کو مالدار آدمی ہوں تو دے رہا ہوں، میں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے۔ تو میں نے ان کو جس اینگل سے دیکھا، میرا دیکھنے کا اپنا انداز ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے، میں نے انہیں اس اینگل سے دیکھا کہ شیخ الحدیث جو ہوتے ہیں وہ فقہی جزیات اور شارحین کی شروحات بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ تھا جو اپنی ماں کی بات بھی بتاتا تھا، جو اپنے بڑے بھائی کے جو بظاہر سادے ہیں، بڑے نہیں، ان کی بھی بات لالا جی کہہ کے سناتا تھا، جو اپنے بچوں کی بات بھی سناتا تھا۔ اس بندے کو یاد تھا کہ میں کیا ہوں۔ اللہ محبوب پاک کا صدقہ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صل علی سیدنا و مولانا آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔